بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ایک بادشاہ کے کئی بیٹے تھے، ان میں سے ایک چھوٹے قد اور معمولی سی شکل و صورت والا تھا، باقی تمام ٹھیک تھے۔ اس وجہ سے اسے اپنے باپ کی ویسی توجہ اور شفقت حاصل نہ تھی جیسی اس کے دوسرے بھائیوں کو حاصل تھی۔ ایک دن بادشاہ نے اس پر حقارت کی نظر ڈالی تو شہزادے کا دل بے قرار سا ہو گیا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، بے شک انسان کی شکل و صورت بھی لائق توجہ ہوتی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ انسانیت کا اصلی جوہر انسان کی ذاتی خوبیاں اور حسن سیرت ہے۔ بس اے میرے والد، حقیر جان کر مجھے نظر انداز نہ فرمائیے، بلکہ میری ان خوبیوں پر نظر ڈالیے جو اللہ نے مجھے بخشی ہیں۔ اپنے بھائیوں کے مقابلے میں بے شک میرا قد چھوٹا ہے، میری شکل و صورت بھی نہیں ہے، لیکن خدا نے اپنے خاص فضل سے مجھے شجاعت کا جوہر بخشا ہے۔ دشمن مقابلے پر آئے تو اس پر شیر کی طرح چپٹتا ہوں، اس وقت تک میدان جنگ سے باہر قدم نہیں نکالتا جب تک دشمن کو بالکل تباہ نہ کر دوں۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت بالکل بھی محسوس نہ کی۔ وہ یوں مسکرایا جیسے کسی نادان کی بات سن کر لوگ اکثر مسکراتے ہیں۔ اس کے بھائیوں نے کھلم کھلا اس کا مذاق اڑایا۔ خیر بات آگے بڑھی۔ یہ شہزادہ پہلے کی طرح زندگی گزارتا رہا، لیکن پھر کرنا خدا کا کیا ہوا کہ طاقتور پڑوسی بادشاہ نے اس بادشاہ کے ملک پر حملہ کر دیا۔ عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والے شہزادے تو اس فکر میں پڑ گئے کہ اب ان کی جانیں کس طرح بچیں گی، لیکن چھوٹے قد والا شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کے لشکر میں گھسا اور اپنی تیز تلوار سے کتنے ہی سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ بادشاہ کو اس کی شجاعت کا حال معلوم ہوا تو اس کا بھی حوصلہ بڑھا اور وہ بھی مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ حملہ کرنے والے بادشاہ کے سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، جن سے لڑنا ممکن نہ تھا۔ غمسان کی لڑائی شروع ہونے کے بعد دشمن کا دباؤ بڑھنے لگا اور بادشاہ کی فوج کے سپاہی اپنی صفیں توڑ کر بھاگنے لگے۔ چھوٹے قد والے شہزادے نے یہ حالت دیکھی تو وہ گھوڑا بڑھا کر ان کے آگے گیا اور بھاگنے والوں کو غیرت دلائی۔ کہا کہ بہادرو، ہمت سے کام لو، دشمن کا خاتمہ کرو۔ یاد رکھو، میدان جنگ سے بھاگنے والے مرد نہیں کہلاتے، انہیں عورتوں کا لباس پہن کر گڑھوں میں بیٹھ جانا چاہیے۔ شہزادے کی تقریر سن کر بھاگتے ہوئے سپاہی پلٹ کر آئے اور غصے میں بڑھ کر انہوں نے ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن فوج میدان جنگ سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئی۔ بادشاہ اپنے بیٹے کی بہادری دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے خوب تعریف کی اور اعلان کروا دیا، ہمارے بعد ہمارا یہی چھوٹے قد والا بیٹا تخت و تاج کا مالک ہوگا، یہ آنے والا بادشاہ ہوگا۔ شہزادے کے ولی عہد بن جانے کی سب کو بڑی خوشی ہوئی، لیکن اس کے بھائی حسد کی آگ میں جلنے لگے اور انہوں نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے بہادر شہزادی کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا۔ اتفاق سے یہ بات شہزادی کو معلوم ہو گئی۔ جب شہزادہ کھانا کھانے لگا تو شہزادی نے زور سے کھڑکی بند کر کے یہ اشارہ دیا کہ یہ کھانا نہ کھانا۔ صورتحال سے آگاہ ہو کر بہادر شہزادے نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور اپنے حاسد بھائیوں سے کہا، مجھے یہ عزت میری خوبیوں کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، اگر میں مر بھی جاؤں تو تم میری جگہ نہ لے سکو گے، کیونکہ تمہارے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں، تمہارے اندر کوئی بلائی نہیں۔ اگر ہم دنیا سے نابود بھی ہو جائیں پھر بھی کوئی الو کے سائے کو پسند نہ کرے گا۔ بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے حاصل شہزادے کو بہت ڈانٹا۔ پھر اس فساد کو ختم کرنے کے لیے جو سلطنت کی وجہ سے ان بھائیوں کے درمیان پیدا ہو گیا تھا، یہ تدبیر کی کہ شہزادوں کی تعداد کے مطابق ملک کو حصوں میں بانٹ کر ایک ایک حصے کا بادشاہ ایک ایک شہزادے کو بنا دیا جائے۔ بہادر شہزادے نے اس فیصلے کو بھی دل سے قبول کر لیا۔ ایک ندانے خشک بھی پائے، اگر مرد خدا بانٹ کر کھائے اسے، یہ ہوگی اس کے دل میں چاہ اور لیں گے۔ ایک غدری ملک کے کتنے فقیر رہ نہیں سکتے مگر ایک ملک میں دو بادشاہ۔
اس حکایت میں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے سچی کامیابی اور حقیقی مسرت حاصل کرنے کے 2 اہم گڑ بتائے ہیں۔ پہلا یہ کہ صحیح معنوں میں کامیابی کامرانی انسان کی اعلیٰ ذات صفات سے حاصل ہوتی ہے۔ چھوٹے قد والا شہزادہ اپنے دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں شجاعت کا باعث کامیاب ہوا، اس نے دشمنوں کو بھگا دیا۔ دوسری یہ کہ سچی راحت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب انسان اپنے حق کی حفاظت کرنے کے ساتھ دوسروں کے حقوق کو بھی تسلیم کرے اور اپنے دل و دماغ کی ہر سے پاک کرے۔ جیسا کہ درویشوں کا دستور ہے، بادشاہوں میں چونکہ یہ خوبی نہیں ہوتی، اس لیے ان کی ذات زیادہ تر فساد اور خون ریزی کا باعث بنتی رہی۔